بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے، جس کا عنوان ہے کائنات کا اختتام۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 6 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے کائنات کے ارتقاء پر بات کی تھی، جس میں کائنات کے ارتقاء پر مختلف نظریات تھے، ان نظریات کی ہم نے وضاحت کی تھی۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے کائنات کے ارتقاء کے بارے میں ڈارون کا جو نظریہ سب سے مشہور تھا، جس کا نام ڈارون کا نظریہ ارتقاء رکھا ہوا تھا، وہ ہم نے تفصیلاً دیکھا تھا کہ کائنات پانی سے شروع ہو کر، پانی میں جراثیم پیدا ہوئے، وہاں سے شروع ہو کر انسان تک اس کا ارتقاء ہوا، یعنی انسان ایسے پیدا ہوا۔ اور پھر ڈارون کے نظریہ پر جو اعتراضات تھے اسلام کی طرف سے اور مختلف سائنسدانوں کی طرف سے، ان میں سے چند کی ہم نے وضاحت کی تھی۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے اسلام کا نظریہ ارتقاء دیکھا تھا کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ انسان کا ارتقاء کیسے ہوا، زمین پر حیات کا وجود کیسے آیا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم دو چیزیں پڑھیں گے۔ پہلی چیز ہے کہ کائنات کا اختتام سائنسدانوں کے نزدیک، کہ سائنسدان کائنات کے اختتام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ بگ بینگ تھیوری کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آ گئی، اور اسلام کا اپنا ایک نقطۂ نظر تھا۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق جب یہ کائنات وجود میں آ گئی تو اب اس کا کوئی اینڈ پوائنٹ بھی ہے یا نہیں ہے، آیا یہ کبھی ختم ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، تو اس کے بارے میں سائنسدانوں کا نظریہ کیا ہے۔ دوسری چیز ہم پڑھیں گے کہ کائنات کے اختتام کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ اسلام اور قرآن کی روشنی میں ہم کائنات کے اختتام پذیر ہونے کو دیکھیں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سائنسدانوں کے نزدیک کائنات کا اختتام کیسے ہوگا، یا سائنسدانوں کا کائنات کے خاتمہ کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو کائنات کے اختتام کے بارے میں ہمارے سائنسدانوں کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ سورج جب چمکتا ہے تو سورج 1 منٹ میں 2,50,00,000 ٹن توانائی خارج کرتا ہے، اور جب سورج یہ توانائی نکالتا ہے، خارج کرتا ہے، تو دوسرے سیارے جو سورج کی روشنی کے محتاج ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ تو سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آخر میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب یہ سورج اپنی توانائی خارج کرنا بند کر دے گا، یعنی توانائی کا یہ ایک بہت بڑا اور بہت وسیع منبع ہے، یہ ختم ہو جائے گا، ایک ٹائم ایسا آئے گا۔ اور جب یہ توانائی کا وسیع ذخیرہ ختم ہو جائے گا تو تمام سیارے ٹوٹ جائیں گے، یعنی جن کو یہ روشنی دیتا ہے وہ سارے کے سارے ٹوٹ جائیں گے، اور اس طرح ایک خاص مدت کے بعد یہ نظام شمسی ختم ہی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب شہاب ثاقب پر بڑے بڑے اور ایسے سیارے گریں گے جو اس نظام کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، اور اس نظام کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، اور اس عمل کے نتیجے میں ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے سارا نظام درم برم ہو کے رہ جائے گا۔ وہ کیسے کہ جو جتنے بھی سیارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے مدار سے نکل جائیں گے اور دوسرے سیاروں سے جا ٹکرائیں گے، اور ان کے ٹکرانے سے آپ خود سمجھ لیں کہ کتنی بڑی تباہی جو ہے وہ پھیلے گی، اور سارا نظام جو ہے وہ درم برم اور ختم ہو کے رہ جائے گا، اور نظام شمسی جو ہے یہ ہمارا چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ سارے سیارے، عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، یہ سارے اپنے مدار سے نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے، اور ان کی جو جس سپیڈ سے یہ سفر کر رہے ہیں اس کا اندازہ لگائیں، جب یہ آپس میں ٹکرائیں گے تو واقعی بہت بڑا دھماکہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کائنات ختم ہو جائے گی، درم برم ہو جائے گی۔ تو جب یہ کائنات درم برم ہوگی، اس کا نظام ختم ہوگا، تو کچھ تبدیلیاں رونما ہوں گی، جن میں ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ کائنات کا یہ بہت وسیع جو نظام ہے یہ آہستہ آہستہ سکڑنا شروع ہو جائے گا، اور جب یہ سکڑے گا تو پھر جو کہکشاں ہیں، گلیکسیز جو ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گی۔ اور ایسے ہی ایک تبدیلی یہ بھی ہوگی کہ جب ستاروں سے ہائیڈروجن گیس اور ہیلیم گیسیں یہ ختم ہو جائیں گی تو پھر یہ
ستارے جو ہیں یہ بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو گویا کہ سائنسدانوں کا بھی کہنا ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے، یہ کہکشائیں، یہ گلیکسیز، یہ کائنات کا جو نظام ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائے گا، آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھینچا چلا آئے گا، اور پھر آپس میں زور سے یہ ٹکرائیں گے اور سب کچھ درم برم ہو کے رہ جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا اور قرآن کا کائنات کے خاتمہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ آیا کائنات ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یا مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کائنات اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا و ما فیہا، اس کی ہر چیز فانی ہے، یہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، اور اسلام بھی یہی تصور پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے۔ اور ایسے ہی مسلمانوں کا یہ بھی نظریہ اور یہ عقیدہ ہے کہ یہ کائنات ایک نہ ایک دن اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی، آسمان اور زمین ایک دوسرے سے ٹکرا کر چور چور ہو جائیں گے، اور جتنے بھی زمین پر یا کسی بھی سیارے پر جو انسان یا کوئی بھی جاندار چیزیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اسلام میں اس تصور کو قیامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوگا، کائنات کا نظام دھرم برم ہوگا، اس وقت کو قیامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت ضرور آئے گی، اور مسلمانوں کا اس پر عقیدہ بھی ہے، اور اس دن جتنے بھی انسان ہیں، تمام بنی نوع انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کو بہت سے ناموں سے یاد کیا ہے، جیسے یوم القیامہ، یوم الدین، یوم التناد، یوم الآخرہ، یوم الواقعہ، یوم القارعہ، یوم الحاقہ، یہ مختلف ناموں سے، یوم الحساب، یوم الحسرہ، یوم البعث، یہ بہت سے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کو یاد کیا ہے۔ اور اس سے مراد یہی ہے کہ ایک دن ایک دن کائنات فنا ہوگی، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ اب ہم قرآن مجید سے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ جی قیامت آئے گی۔ تو قرآنی آیات اور قیامت کا منظر دیکھتے ہیں پہلے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یوم یقوم الاشہاد، جس کا ترجمہ ہے کہ قیامت ایک ایسا دن ہے جس میں گواہ گواہی دیں گے۔ اور ایسے ہی سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت ایک ایسا دن ہے جس میں آسمان پھٹ جائے گا، یعنی آسمان ہے یہ پھٹ پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کے حوالے سے بتلایا ہے۔ ایسے ہی سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم ینفخ فی الصور، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ تو اب یہ سور پھونکنے والا دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہ وہی دن ہے جس دن ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ ایسے ہی تمام مسلمانوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کا نام ہے، وہ سور پھونکیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام کائنات تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی، تمام چیزیں دنیا و ما فیہا کی فنا ہو کے رہ جائیں گی۔ تو فنا کے اس عالم کو ہمارے اسلامی عقیدہ میں قیامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب ایک مرتبہ سور پھونک دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ دنیا کے تمام انسان پھر سے زندہ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گی، اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، برے ہوں گے، ان کو دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے لوگ اور جو کافر ہیں وہ دوزخ میں، جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ
ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جب سور میں ایک بار پھونک ماری جائے گی اور زمین کو الٹا کر دیا جائے گا اور پہاڑوں کو توڑ دیا جائے گا، اور جس طرح پہاڑوں کو توڑنے کا حق ہے ایک ہی آن میں اس روز قیامت آ جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی رفتار سست ہو جائے گی، اور فرشتے ہوں گے اور اس کے کناروں پر جو تیرے رب کا تخت اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس دن 8 شخص سامنے کیے جائیں گے اور وہ تمہاری کوئی بات چھپی نہ رہ جائے گی، اور جن لوگوں کا ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا میرا لکھا ہوا پڑھو۔ یعنی یہ قیامت کا پورا منظر اللہ تعالیٰ نے ان چند آیات مبارکہ میں بیان کر دیا ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور پھر سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب زندہ ہو جائیں گے، زندہ ہونے کے بعد پھر ان کے اعمال نامے ان کو تقسیم کیے جائیں گے۔ جن کا نامہ اعمال اچھا ہوگا وہ ہر کسی کو دکھاتا پھرے گا کہ یہ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا رزلٹ دیکھو، میرا رزلٹ کتنا اچھا ہے، اور جن کا نامہ اعمال برا ہوگا وہ ہر کسی سے چھپاتے پھریں گے اور ہر کسی سے چھپتے پھریں گے کہ کہیں ہماری بے عزتی نہ ہو جائے، کہیں کوئی ہمیں یہ نہ کہہ دے کہ یہ گناہ کرتے رہے تھے تم دنیا میں، تو اس طریقے سے وہ اپنے نامہ اعمال چھپاتے رہیں گے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے کائنات کے اختتام کے حوالے سے بات کی ہے۔ کائنات کے اختتام ہم نے سائنسدانوں کی نظر میں دیکھا ہے، ان کے نظریات کائنات کے خاتمے کے بارے میں کیا ہیں تفصیلاً ہم نے دیکھ لیے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ سارا نظام ایک وقت آئے گا خود بخود ٹکرا جائے گا اور ٹکرانے کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے خلاف اسلام کا کائنات کے اختتام کے بارے میں تھوڑا ہٹ کے نظریہ ہے، مختلف نظریہ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ خود بخود نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، اور صرف ٹکرا کے ختم ہی نہیں ہو جائے گا بلکہ انسان ابد تک رہے گا، انسان ختم نہیں ہوگا، انسان کا اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا اور پھر ان کو جنت یا دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ تو کائنات ختم تو ہوگی لیکن اللہ کے حکم سے ہوگی، اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود یہ سارا کچھ نظام تباہ نہیں ہوگا، اور اس ختم ہونے کو اسلام نام دیتا ہے قیامت کے دن کا، یوم الحساب، یوم المحشر، یوم القیامہ، مختلف ناموں سے اسلام اس کو یاد کرتا ہے۔ لیکن جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ خود بخود ٹکرا جائے گا، اس میں کسی فطرتی طاقت یا کسی اندیکھی قوت کی ضرورت نہیں ہے، بس جب یہ نظام خود بخود کہیں سے خراب ہوگا تو پھر یہ آپس میں ٹکرا جائے گا سب کچھ اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن اسلام کہتا ہے تباہ ہونے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوگی بلکہ اصل زندگی تو اس وقت ہی شروع ہوگی۔ تو اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ کیا سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ کائنات کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے؟ اسلام کا نظریہ قیامت سے اس کا موازنہ کریں اور کائنات کے خاتمے کے بارے میں اسلامی تصور بیان کریں۔ یہ مختلف اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ سوال پوچھا جاتا ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 8 میں ہم نامور مسلمان سائنسدانوں پر گفتگو شروع کرنے لگے ہیں، جن میں ہم سب سے پہلے جابر بن حیان جو کہ ایک بہت بڑے مسلمان سائنسدان تھے اس پر گفتگو کریں گے، ان کا تعارف دیکھیں گے اور ان کے کارہائے نمایاں کو تفصیلاً دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ سلسلہ مسلمان سائنسدانوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا آگے کے اسباق تک جاری رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔